اردو بطور قومی زبان. عزیز طلبہ، اردو کی نظریاتی اہمیت پر بات کر لینے کے بعد دوسرا مرحلہ ہے قوم کا. یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ برصغیر میں تاریخی حوالے سے مسلمانوں نے مختلف فتوحات حاصل کی، ان کا دورہ رہا، بعد میں انگریز ان پر قابض ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جب مسلمانوں کا عروج دوبارہ سے شروع ہوا تو پھر ہندوستانیوں کے طور پر نہیں تھا، مسلمانان ہند کے طور پر نہیں تھا، ایک الگ مکمل قوم کے حوالے سے تھا. اور جب مسلمانوں نے ایک قوم کا روپ دھارا تو اس وقت اس کے لیے اہم ترین وسیلہ اظہار بننے والی زبان اردو ہی قرار پائی. حالانکہ اگر ہم غور کریں تو ایک طرف یہاں یعنی کہ شمالی ہندوستان کی طرف، جس میں آج کا پاکستان قائم و دائم ہے، یہاں پر اردو کے علاوہ دیگر بولیاں بھی تھیں، لیکن اردو ہی کو فوقیت ملی. اسی طرح سے اگر ہم لوگ بنگال کی بات کریں تو وہاں کے مسلمانوں کی اکثریت ظاہر ہے کہ بنگالی میں بات کرتی تھی، لیکن کیونکہ اردو زبان ہمارے قائد کے نزدیک، ہمارے سیاسی قائدین کے نزدیک، ہمارے عوام الناس کے نزدیک قومی استعارہ بن گئی تھی، قومی شناخت بن گئی تھی، لہٰذا اردو ہی کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا. حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ بانی پاکستان نے اردو کو بذات خود قومی زبان نافذ کیا، اور اسی کو انہوں نے کہا اور چاہا، نامینیٹ کیا. یہ انہی کی خواہشات کا نتیجہ رہی. قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک موقع پر فرمایا کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہوگی، اردو کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں، کیونکہ ایک زبان ہی کامل اتحاد اور یگانگت پیدا کر سکتی ہے. ظاہر ہے عزیز طلبہ کہ جب ہم قوم کے عناصر کی بات کرتے ہیں تو اس کی بنیاد یکجہتی ہوتی ہے، اتحاد اور یگانگت ہوتی. اگر کوئی قوم متحد نہیں ہے تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم بکھر جاتی ہے، شیرازہ اس کا بکھر جاتا ہے، وہ پارا پارا ہو جاتی ہے. لہٰذا ایک قوم کے لیے ضروری ہے کہ اس میں یکجہتی پائی جائے، اور قائد نے یہ محسوس کر لیا کہ وسیلہ اظہار جب تک وسیع و ریز اور جامع نہ ہوگا تب تک یکجہتی نہیں ہو سکتی، اور وسیلہ اظہار برصغیر کے مسلمانوں کو اردو زبان کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں دے سکتی. لہٰذا اسی زبان کو بانی پاکستان نے مملکت خدا داد کی قومی زبان کا درجہ دیا. اگر ہم لوگ اردو کی قومی اہمیت کو بیرونی اعتبار سے دیکھیں، یعنی کہ باہر کے ممالک میں، اقوام عالم میں اردو ہماری قوم کی ریپرزنٹیشن کس طرح کرتی ہے، تو عزیز طلبہ ایک مرتبہ پھر ہمیں فرمان قائد کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ اس عظیم ہستی نے تحریک پاکستان ہی میں محسوس کر لیا تھا کہ اردو ہی اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی مسلمانان ہند کی نمائندگی کر سکتی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ اردو میں دوسری صوبائی زبانوں سے کہیں زیادہ اسلامی تہذیب و ثقافت اور بہترین سرمایہ موجود ہے، اور اردو ہی دوسرے اسلامی ممالک کی زبانوں سے زیادہ قریب ہے. یعنی دو اعتبار سے بات کی جائے، ایک تو بات یہ کہ جو صوبائی زبانیں ظاہر ہے کہ ہم لوگ بولتے ہیں اس میں اسلامی تشخص اردو ہی میں ہمیں ملتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم لوگ بیرونی ممالک کی بات کریں، ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں زیادہ تر ممالک میں عربی بولی جاتی ہے، کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر فارسی بولی جاتی ہے، اور اردو وہ زبان ہے جس میں سب سے زیادہ ہمیں قرابت ملتی ہی عربی اور فارسی کے حوالے سے. عزیز طلبہ، اگر بیرونی سطح سے ہٹ کر ہم پاکستانیوں کے رابطے کی زبان کے حوالے سے بات کریں تو بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اردو ہی وہ زبان ہے جو پنجابی، سندھی، پختون یا بلوچیوں کو قریب تر لا سکتی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو پنجابی جانتے ہیں ممکن ہے کہ وہ سندھی، بلوچی، پختون، پشتو یا براہوی وغیرہ نہ جانتے ہوں، لیکن متوقع یہی ہوتا ہے کہ وہ اردو ضرور جانتے ہوں گے. اور یہی معاملہ باقی صوبوں کے ساتھ اور باقی صوبائی زبانوں کے ساتھ بھی ہے. یوں اردو زبان رابطے کی بہترین زبان قرار پاتی ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں اگر زبانوں کی تعداد کی بات کی جائے تو پاکستان میں 40 کے قریب مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی زبان اردو ہی ہوتی ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اردو ابلاغ عام کا واحد ذریعہ ہے.
یعنی اگر ہمارے سیاستدان جلسے کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگ اگر وسیع پیمانے پر اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں، اگر ہم ملک کے کسی ایک کونے میں بیٹھ کر باقی لوگوں تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ ابلاغ عام کا ذریعہ جو ہوگا وہ اردو زبان ہی بنتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم لوگ بات کریں عوام الناس کے مابین تبادلہ خیال کے ذریعے کے حوالے سے، تو بھی آپ جانتے ہیں کہ اردو زبان کو بولنے والا ہمیں ہر جگہ پر میسر آ ہی جاتا ہے۔ خواہ بیرونی حوالہ ہو، خواہ اندرونی حوالہ ہو، خواہ خواص کے حوالے سے ابلاغ عام کی بات ہو یا عوام الناس کے رابطے کی، اردو ہمیں ہر حوالے سے ہماری قومی نمائندگی کرتی نظر آتی ہے۔